نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ پہلے پارے میں ہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جب تم گفتگو کرو ایک دوسرے کے فائدے کی بھلائی کی گفتگو کرو۔ یہ ٹک ٹاک جو ہے اس پہ آ کر جس میڈیا کو ہم پیٹتے ہیں، بڑی شرافت والا میڈیا ہے، وہ ٹک ٹاک میں اتنی فوش گفتگو کرتے ہیں کہ جس کا انتہا نہیں۔ اور ٹک ٹاک پہ پیسہ کمانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں، یعنی برائی کو لائک بھی کرتے ہیں، اچھائی کو نہیں، برائی کو۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو لائک نہیں کریں گے۔ کوئی نعت پڑھی جا رہی ہے اس کو اتنا کوئی لائک نہیں کرے گا۔ جب کوئی فوش سین ہوگا یا فوش گفتگو ہوگی اس کو لائک کریں گے۔ اور میرے سے زیادہ بوڑھے ضعیف العمر 70 سال ہے، وہ ڈانس کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ سنیک ویڈیو یہی کام کر رہی ہے، اور وہ اس بات پہ یعنی غیر مسلم قوتیں ہمیں اس کام پہ لگانا چاہتی ہیں کہ ہم اپنا کلچر چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی ٹک ٹاک کی عائشہ ہے۔ مولانا انور مسعود صاحب نے، بلکہ مفتی مسعود احمد صاحب نے گفتگو کی ہے، میں نے ان کی گفتگو ساری سنی ہے یوٹیوب پہ، کہ ایک عورت، ایک لڑکی کیا رہی ہے، اب تو ایک عورت اعلان کر کے جا رہی ہے کہ میں وہاں آ رہی ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ اب وہاں جو آئے ہیں ان کو ملنے کے لیے وہ زیادہ ٹک ٹاک والے ہی ہیں، اور جس کو وہ ریمبو کو اپنا سگا بھائی بنا رہی ہیں۔ پہلی گفتگو ریمبو بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں جانا مشکل ہے، اچھا نہیں ہوگا، لیکن میری یہ آخری آپ کے ساتھ ویڈیو ہوگی یا یہ آخری سین ہوگا۔ وہ بھی اس بات سے ڈر رہا ہے، پہلے سے ڈر رہا ہے۔ اب اس کو بہادری کا تغمہ پہنانے والی کون ہے، بہادر بنانے والی کون ہے؟ عائشہ۔ اگر 30 بندے یا 40 بندے پکڑے ہیں مین مرکز والے، تو عائشہ کو بھی تو اندر کرو نا، عائشہ کو بھی اندر ہونا چاہیے۔ یہ اعلان کر کے فحاشی پھیلانے جا رہی ہے، پھر جمگٹے میں جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لیکن اس نے تو اعلان کیا ہے، مفتی مسعود صاحب کے کہنے کے مطابق اس نے تو اعلان کر کے گئی ہے۔ جب اعلان کر کے گئی ہے تو اتنی معصوم تو کوئی نہیں ہے نا۔ پاکستان کو بدنام کیا ہے یا پاکستان کا نام اونچا کیا ہے تو وہ تو عائشہ نے خود ہی کیا ہے نا، پاکستانی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ کوئی کہے گا چرس بیچنے والا کہ وہاں مینار پاکستان میں میں چرس دوں گا تو وہاں سارے چرسے اکٹھی ہوں گے، کوئی میری طرح مولوی تو نہیں نا اکٹھے ہوں گے، صوفی تو اکٹھے نہیں نہ ہوں گے۔ غیر مسلم قوموں کے لیے تھا، یا غیر مسلم عورتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں تو ان کے سامنے اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ اب مسلمان عورت جو ہے نا وہ ننگی ہو گئی ہے، اور وہ آگے سے وہ کہتی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا ہے، جیسا مرضی لباس پہنوں، میرا جسم میری مرضی۔ تو جب کبھی ایسا ہو جائے تو پھر رونے بھی، سب سے زیادہ روتی بھی عورت ہے۔ عورت عزت ہے، گھر کی عزت ہے، عظمت ہے اس کی، شہزادی بن کے رہے، گھر میں رہے۔ وہ خود ہی مثال دیتی ہیں
عورتیں مثال دے رہی ہیں ٹک ٹاک میں کہ اگر تم اپنے شوہر کو بادشاہ مانو گی تو شہزادی بن کے رہو گی، اور اگر تم اپنے شوہر کو غلام نوکر بنا کے رکھو گی تو پھر تم کنیز بن کے رہو گی، اس طرح کی مثالیں خود ہی دے رہی ہیں عورتیں، اور خود ہی ان عورتوں میں ٹک ٹاک میں یہ بھی شامل ہے، عائشہ بھی۔ اب یہ برابر کی مجرم ہے، اگر 10 سال ان کو سزا ہوتی ہے نا تو ساتھ عائشہ کو بھی 10 سال سزا ہونی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ عورت کی طرف سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو وہاں کیا لینے گئی تھی۔ اتنی آزاد عورت نہیں ہماری مسلمانوں کی، پردے میں جائے کوئی عورتیں باقی بھی تھیں، ابھی پتہ چلا ہے کہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، ان کو تو کسی نے چھیڑا، اس کو چھیڑنا تھا، یہی شہرت چاہتی تھی، یہی ویڈیو بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو اور دنیا میں عام ہوئے، وہ تو ہمیں پیسہ زیادہ ملے۔ یہ پیسے کی حوث سے انسان اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے، جج انصاف نہیں کر سکتا، وہ رشوت لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے افسر رشوت لے کے اپنی کوٹھیاں محل اور کاریں کھڑی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں تجاروں کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہے نا دنیا کا مال، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیتے ہیں۔ ہے خدا کی لعنت، ہے خدا کی لعنت۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہماری عورتوں بچیوں کو عزت عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے، اگر وہ باہر نکلیں تو با پردہ نکلیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لباس جو ہے نا وہ کشش پیدا کرتا ہے، لباس جو ہے نا وہ گندا پہنا ہوگا تو ہر آدمی دیکھے گا، کیونکہ مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، عورت کو ہے کہ وہ اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اپنی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پاسداری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو قرآن کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کو میں ایک بات اور کرتا جاؤں کہ وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ مقننہ بنائے۔ پاکستان پہ یہ کیا کہتے ہیں بہت کٹھن مرحلہ ہے، آج تک 70-72 سال جو ہو گئے ہیں، یہ مطلب کہ آج تک پاکستان کا اپنا قانون ہی کوئی نہیں۔ مقننہ ہر بار بنتی رہی، کوئی قانون کیسے بناتا، کوئی کیسے بناتا، کوئی توڑ دیتا، کوئی جو کر دیتا، ابھی پکا قانون پاکستان کا بنا ہی کوئی نہیں۔ چلو وزیر اعظم جاتے ہوئے یہ تو نیکی کا کام کر جائیں کہ ایک پکا قانون بنا جائیں جو ہر ایک اگر قانون کو توڑتا ہے تو وہ قانون کے شکنجے میں آ سکے، کوئی سفارش سے توڑ نہ سکے، ایسا قانون بنا جاؤ۔ قرآن پاک کا نظام یا ریاست مدینہ کا اگر نعرہ لگایا ہے تو مقننہ پہ زور دو، ریاست مدینہ بن جائے گی، فحاشی بند ہو جائے گی، ایسے برے کام جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ریاست مدینہ بن گئی تو ایک مقننہ بنا سکتی ہے، جو مقننہ ہے نا وہ بنا سکتی ہے۔ اگر مقننہ قانون بنانے والے قرآن کی طرف نہیں آتے تو پھر یہی حال ہونا ہے جو ہمارا ہوا ہے، اور ایسا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، اس کو بھی پوری تحقیق کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی، اس کو تحقیق کر کے اس کو بھی اندر کرو، جتنی اصلاح ان کو ہوگی اس کو بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے قانون کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وزیر اعظم آپ کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع الجزا، وما علینا الا البلاغ المبین۔